بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے معصوم اونٹنی کا قتل۔ حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہے اور ان کی قوم سمود کا واقعہ ہے، اور تفصیل سے ہم پڑھیں گے اس کے بارے میں کہ قوم سمود کیسے تباہ ہوئی تھی اور کیا کیا عذاب اس کے اوپر نازل ہوئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بہت نیک نبی تھے۔ آپ کا زمانہ 2400 قبل از مسیح کے لگ بھگ ہے۔ یہ لوگ عرب کے شمال میں الحجر کی پہاڑیوں میں آباد تھے جو شام کے قریب واقع ہے۔ آپ کی قوم کا نام سمود تھا۔ یہ لوگ بہت گندے اور بت پرستی کے شائق تھے۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا بت ہوتا تھا جسے اسے قبیلے کی حدود کے اندر پوجا جاتا تھا۔ جب دو قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی تو فتح قبیلہ مال غنیمت کے ساتھ شکستہ خورہ قبیلوں کے بت بھی اٹھا لے جاتے تھے۔ سمود لوگ موت کے بعد زندگی میں ایمان نہیں رکھتے تھے۔ ان کے ہاں اچھے اعمال کی جزا اور برے کاموں کی سزا کا کوئی واقعی واضح تصور موجود نہ تھا۔ وہ لوگ حرص و ہوا، عیش و عشرت اور مادی لذتوں میں بالکل کھو چکے تھے۔ دولت و ثروت کی فرمانی اور عیش و عشرت کی چاڑ نے ان میں غرور، تکبر اور خود غرضی کا بول بالا کر رکھا تھا۔ اپنی بدکرداریوں کے نتائج سے بالکل بے پرواہ ہو کر وہ ہر قسم کے گناہ اور جرم کے کام میں ارتکاب کرتے تھے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان بدکماش لوگوں کی اصلاح اور فلاح بہبود کا بیڑا اٹھایا تو احسان مند ہونے کے بجائے انہوں نے الٹا آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ وہ بت پرستی اور اپنے آبائی طرز حیات سے کنارہ کش ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھے۔ جب بھی حضرت صالح علیہ السلام انہیں صحت مند سوچ اور بہتر عمل کی دعوت دیتے تو سمود آپ کی ہنسی مذاق اڑاتے۔ بعض خطرناک گنڈوں نے تو آپ کو یہ بھی دھمکی دے رکھی تھی کہ وہ تبلیغ اصلاح کا کام فوراً ترک کر دیں اور ورنہ اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سب باتوں کے باوجود اپنی مشن جاری رکھا۔ تھوڑے بہت نیک لوگ ان کی باتوں پر ایمان تو لے آئے مگر اکثریت اجڑی کی اجڑی رہی۔ ان پر آپ کی مفید باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ انہوں نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکانے شروع کر دیے اور آپ کو افسردہ اور ناکام بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ایک نہایت عمدہ اونٹنی بطور تحفہ عطا فرمائی تھی۔ یہ اونٹنی پہاڑوں کے پیچھے سے معجزاتی طور پر اچانک نمودار ہوتی تھی۔ اس کی خصالت بہت اچھی تھی۔ یہ اونٹنی بہت دودھ دیتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان بدکماش لوگوں کو بھی اس کا دودھ پینے کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن یہ شرط بھی عائد کر دی تھی کہ اونٹنی اپنی باری پر بستی سے پانی پیے گی اور کوئی بھی اسے تنگ نہیں کرے گا۔ اونٹنی علاقے کی چراگاہوں میں آزادانہ چرتی پھرتی اور پانی کی جگہ پر اپنی باری سے پانی بھی پیتی تھی۔ اونٹنی کی آزادانہ حرکت سمود کو ایک آنکھ بھی نہ پاتی تھی، چنانچہ انہوں نے اس معصوم جانور کو ٹھکانے لگانے کی سازش تیاری شروع کر دی۔ جب حضرت صالح علیہ السلام کو اس سازش کا علم ہوا تو انہیں سخت تشویش ہوئی۔ آپ نے سمود کے بدکماش لوگوں کو اس ظلم سے باز رہنے کی تلقین کی مگر وہ بد نیت لوگ باز نہ آئے۔ ایک دن موقع پا کر انہوں نے معصوم اونٹنی کا کام تمام کر دیا اور اس کا گوشت آپس میں تقسیم کر کے مزے سے ہڑپ کر لیا۔ کیے پر نادام ہونے کے بجائے انہوں نے اونٹنی کو ختم کرنے کی خوشی میں بڑی رنگ رلائی۔ تباہ کن زلزلہ اور خوفناک چیخیں۔ جو دن گزرتے گئے سمود کے اخلاق آپس میں بگڑتے چلے گئے۔ جب حالات بہت نازک مرحلے تک پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو کہا کہ اگر یہ بدکماش لوگ 3 دن تک توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، ورنہ ان پر سخت عذاب نازل کیا جائے گا۔ مگر آوارہ سمود پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اپنی زندگی عیش و عشرت میں مگن رہے۔ اپنی اصلاح کے بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے مکان پر دھاوا بولنے کا منصوبہ بنا لیا۔ ان کا ارادہ تھا کہ آپ کو چھپکے سے سوتے ہی قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ رات کے اندھیرے میں حضرت صالح علیہ السلام کی مکان کی طرف روانہ ہوئے مگر ابھی راستے میں ہی تھے کہ انہیں ایک عبرتناک عذاب نے آ لیا۔ اس عذاب کی تفصیل سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عذاب کی ابتدا ایک بے حد خوفناک زلزلے سے ہوئی۔ وقفے وقفے سے آسمان پر سے بجلی گرنے لگی۔ فضا میں ہیبت ناک چیخوں کی پراسرار صدائیں گونجنے لگیں۔ ہر طرف افراتفری، خوف پھیل گیا۔ سمود کو کچھ سوجائی نہ دیتا تھا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ پریشان لوگوں کی گھبراہٹ اور وحشت میں اضافہ ہوتا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمود کی ساری قوم عبرتناک عذاب اور موت کی نظر ہو گئی۔ صرف حضرت صالح علیہ السلام اور ان پر چند لوگ جو ایمان لائے تھے، صرف وہی بچے۔ اور یہاں یہ واقعہ ہوتا ہے ختم۔